وطيب هذه زاويته وهو المعين سبحان الله وعلى حماد حسنه وجماله وصفات مظهره وغيره أجمعين وهو المعين سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله وصدق رسول النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامعین کرام، ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ تاریخ کا یہ پہلا عرص ہو رہا ہے کہ جس میں پوری طاقت لگائی جا رہی ہے. پوری دنیا کے عرص اس سے متاثر ہو رہے ہیں. حکومت بھی پابندی لگا رہی ہے، لیکن جن کو خواجہ نے بلایا وہ چوکھٹ پر آ گئے. علاقے کے ایک عالم نے کہا کہ حضرت آپ مت جائیے کیونکہ راستے میں خطرہ ہے. سنا ہے کہ وہاں پر 1-2 دن کے علاوہ اور پرمیشن نہیں ہے. ہم نے کہا جب وہاں پر خواجہ اجمیر کی بارگاہ سے جب تحفے بڑھ رہے تھے تب جایا جا رہا تھا. آج جب خواجہ کی بارگاہ کو حکومت تنہا کر رہی ہے تب ہم پیچھے رہ جائیں. وقت میں خواجہ اجمیر کی خانقاہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. عشق وہ نہیں ہے کہ جب جلوے ہوں تب آ جاؤ حلوہ کھانے، اور جب راہوں میں کاٹے ہوں تو کہہ دو بڑی مشکلیں ہیں. معزز سامعین کرام، یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جس کا چاند اور جس کا سورج نہ کبھی ڈوبا ہے نہ کبھی ڈوبے گا. قیامت تک پہچانا جائے. حدیث قدسی میں ہے لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما اظہرت الربوبیہ. اے حبیب، اگر تم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کو پیدا نہ کرتا. اے حبیب، اگر تم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمینوں کو پیدا نہ کرتا. اے حبیب، اگر تم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں اپنے خدا ہونے کو ظاہر نہ کرتا. تم میری ذات میں چاہا، اے حبیب میری ذات میں چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تم کو پیدا کیا. نبی نے بھیجا جس کو رب کریم نے پوری دنیا کا سبب بنایا ہے. اس نے اس زمین کو خواجہ اجمیر کو دیا. اس زمین کی بادشاہت خواجہ اجمیر کو دی. سبحان اللہ، کیسی بادشاہت ہے. تیرے در کی گدائی بادشاہی ہے زمانے کی. تیرے در کی گدائی بادشاہی ہے زمانے کی. فقیری لشکر سلطانی معین الدین آپ کو معلوم ہے کیسے گدا ہے اس بارگاہ کی، کیسے بادشاہ اس بارگاہ کی گدا ہے. سلطان سننا اس بارگاہ کی گدا. سلطان علاؤلہ پنڈوی بنگال اس بارگاہ کی گدا. سلطان خراسان قطب الدین بختیاری اس بارگاہ کی گدا. کیسی یہ خانقاہ ہے کہ اولیاء بھی یہاں پر آتے ہیں. وہ بھی منتا ہے جو مرچہ تھے اور مرچہ ہیں اور مرچہ وہ رہیں گے. وہ بھی مانتے ہیں جو علم دار رہے. وہ بھی مانتے ہیں جو نائب رسول ہیں. وہ بھی مانتے ہیں جو مہمان رسول ہیں. سب اس بارگاہ کے منتظر.
کیا ہی خوب شیر نے کہا ہے، کون اس گنبد ابیض میں مکی ہے عرب؟ کون اس گنبد ابیض میں، ابیض مانے سفید، کون اس گنبد ابیض میں مکی ہے یا عرب؟ اولیاء جس کے لیے بحر سلام آتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں، حکومت چاہتی ہے یہاں کا سورج ڈوب جائے تو نہیں ڈوبے گا، اللہ اس سورج کو، اس نور کو کامل کر کے رہے گا۔ حدیث میں آقا نے فرمایا، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم نے دونوں نے ذکر کیا، فرما رہے ہیں اول زمرۃ تلج الجنہ صورتہ علی صورت القمر لیلۃ البدر۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میزان رکھی نہیں جائے گی، جب ترازو رکھا نہیں جائے گا، نامہ اعمال تولے نہیں جائیں گے، جب کسی کی نیکیوں کا حساب نہیں ہوگا، سب سے پہلے آقا کے امتیوں میں سے ایک جماعت کھڑی ہوگی اور صورتہ علی صورت القمر لیلۃ البدر، سبحان اللہ، ان کا چہرہ چاند کی طرح، چودھری کی چاند کی طرح چمک رہا، چودھری کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، ان کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ تو یہ چودھری کا چاند 800 سال سے چمک رہا ہے، چمکتا ہی رہے گا۔ یہ وہ دربار ہے، آپ نے سنا ہوگا، حدیث مشہور ہے، من عادی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میری ولی سے دشمنی کری میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آپ بتائیں، رب نے فرمایا جو مخلوق میرے ولی سے، میرے دوست سے اگر وہ عداوت رکھتی ہے، اگر وہ دشمنی رکھتی ہے تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ بتاؤ، رب کریم کی شان ہے کسی سے جنگ کرنا؟ مخلوق کی کیا حیثیت رب کے سامنے؟ کوئی نسبت ہے مخلوق کہ رب اس سے جنگ کرے؟ اتنا عرفہ والا رب ہے، اس سے بڑی کوئی ذات ہی نہیں، سارا سب کچھ اسی کا ہے، پھر کیوں کہا رب نے فقد آذنتہ بالحق؟ مقصد یہ تھا کہ میرے دوستوں کا مقام پتہ چل جائے، مقصد یہ تھا کہ میرے دوستوں کا مقام اور مرتبہ پتہ چل جائے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ڈبا دے۔ اور کیا فرمایا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور یہ سلطان الاولیاء ہے، ولیوں کے بھی سردار ہے، عاشقین کے بھی سردار ہے۔ یہ غور کریے کہ جو اس بارگاہ سے عداوت اگر رکھتا ہے تو کتنے اعلان جنگ ہوں۔ آپ کو معلوم واقعہ مشہور ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا کہ خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ اس سرزمین پر آنے سے پہلے کسی مزار پر کچھ دن گزارے تھے۔ خواجہ گنج بخش جوہری کی بارگاہ۔ معزز سامعین کرام، سورہ کہف کی لمبی تفسیر ہے، واقعات میں نہیں جا رہا۔ اللہ عز و جل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا کہ میرا ایک خاص بندہ ہے، میں نے اس کو علم لدنی عطا کیا ہے۔ تو فرمایا مولا اس کا پتہ بتا دے، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو رب کریم نے فرمایا تم چلتے چلے جاؤ اور مچھلی دی کہ مچھلی کو کھاتے جاؤ اور سفر کرتے جاؤ، جس جگہ یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہی مقام میرے اس نیک بندے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت یوشع بن نون ان کا عراق میں مزار ہے، محلہ ہے عراق میں، ایک سالکیہ، اس کو وہاں کی زبان میں سالجیہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت تو دیکھو، اسی میں، اسی محلے کے اندر اللہ کے ایک ولی کا مزار ہے جس کو ذوالنور مصری کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا بھی جب وصال ہوا تو پیشانی پر لکھا ہوا آیا کہ ھذا حبیب اللہ سبحان اللہ۔ جلوہ جو یہاں ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، اولیاء کے سردار کا جو جلوہ یہاں ہے، معزز سامعین کرام، وہ جلوہ کہیں نہیں ہے۔ یہ دیار شرق کے سلطان ہے اور وہ
بغداد میں جو جلوگر ہے وہ سلطانوں کا سلطان. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری لو شمع ہر محفل ہے یا غوث. بخارا عراق و چشتہ اجمیر تیری لو شمع ہر محفل ہے یا غوث. سبحان اللہ. کوئی سالک ہے یا واصل ہے, کوئی سالک ہے یا واصل ہے, کچھ بھی ہے مگر تیرے در کا سایہ ہے. سبحان اللہ. سالک کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ سالک کا مطلب ہوتا ہے چلنے والا. آپ راستے میں آپ نے ابتدا کری کہ میں رب کے عشق میں رہوں گا, اس کی عبادت کروں گا, آپ سالک ہیں. اور واصل, کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث, وہ کچھ بھی ہو مگر تیرے در کا سائل ہے یا غوث. آپ ابتدا کریے اور رب کی ذات پر جتنا آپ کے مقدر میں ہے انتہا ہو جائے, انتظار ہو جائے. ان سارے راستوں میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث, وہ کچھ بھی ہو مگر تیرے در کا سائل ہے یا غوث. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معزز سامعین کرام, یہ خواجہ اجمیر. تو چلے حضرت یوشع بن نون کا مزہ وہیں پر, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلتے رہے اور وہ مچھلی تناول فرماتے تھے کھانے کے وقت میں. پھر اس کے بعد ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے اور ان کے خادم حضرت یوشع بن نون نے کیا دیکھا کہ وہ مچھلی زندہ ہوئی, حالانکہ اس کو آدھا کھایا تھا, آدھا کھائی جاتی تھی, وہ زندہ ہوئی اور سمندر میں کود گئے اور سمندر پھٹا چلا گیا اس اللہ والے کی کھائی ہوئی مچھلی سے. وہ تسبیح جو تسبیح اللہ کے ولی نے اللہ کی محبت میں گھمائی ہو, وہ جگہ جس جگہ بیٹھ کے اللہ کے ولی نے اللہ کو منایا ہو, کتنی روشن ہوگی اس کی کمال. خیر, حضرت یوشع بن نون یہ واقعہ بھول گئے. پھر جب بیدار ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر جاری ہوا, اگلی منزل پر پہنچے تو فرمایا لائیے کھانا لائیے. کہا حضور وہ پچھلے مقام پر میں بھول گیا بتانا یہ کہ پچھلے مقام پر وہ مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر میں کود گئی. فاتخذت البحر عجبا, سمندر کا عجیب و غریب راستہ بنا رہی تھی. تو قرآن فرما رہا ہے فارتدا علی آثارہما قصصا. سبحان اللہ. واقعات کو غور کرتے ہوئے, نشاندہی پر کرتے ہوئے واپس پلٹے اسی جگہ پر. جب اسی جگہ پر پڑھتے تو کیا دیکھا حضرت خضر علیہ السلام موجود ہے. یہ علماء کی تفسیر ہے. صوفیہ فرماتے ہیں جس جگہ مردہ دلوں میں جان آ جائے, جس جگہ مردہ مچھلی کے اندر جان آ جائے, وہی مقام ہے اللہ والوں کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس جگہ مردہ مچھلی میں زندگی آ جائے تو اگر کوئی مردہ دل والا ہے, مردہ ایمان والا ہے, مردہ عمال والا ہے, مردہ عقیدے والا ہے, تو اللہ کی ولیوں کے بارگاہ میں آ جائے, زندہ ہو جائے. آپ جا کے ڈاکٹر سے معلوم کر دیجیے, بہت سے یہاں پر ہوں ڈاکٹری جاننے والے. دل ہوتا ہے, دل نکالیے, ایک مضبوط آدمی کا دل دیجیے اور ایک کمزور آدمی کا دل دیجیے, تو دونوں کی دھڑکنوں میں فرق ہوگا. جس کا ہارڈ دل ہوگا, سخت اور مضبوط اور توانا تندرست جوان دل ہوگا, اس کی ہارٹ بیٹ بہت تیز چلے گی, بہت تیز. اور جس کا کمزور دل ہوگا اس کی ہلکی چلے گی. یہ رپورٹ ڈاکٹر سے جا کے معلوم کر لیجیے گا. جتنی باتیں بتا رہا ہوں, وہ کمزور دل کو طاقتور دل کے قریب میں رکھو, 15 منٹ قریب رکھو. ڈاکٹر کی رپورٹ بتائے گی آپ کو کہ وہ کمزور دل کی دھڑکنیں پر, دھڑکنوں پر طاقتور دل کی دھڑکنیں قبضہ کرنے کی, اور کچھ وقت کے بعد وہ کمزور دل بھی طاقتور دل کی طرح دھڑکنے لگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معزز سامعین کرام, اسی لیے اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں, لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت مولا حضرت منصور اللہ فرماتے ہیں ابکی علی شجری من فرقت وطنی توان فیسعدنی بالنوح آداری. اور خواجہ غنی نواز کو ہم کب سے جانتے ہیں بتائیے؟ پیدا ہوئے تب سے, پیر نے ہم کو معرفت کرائی تب سے. عالم ارواح میں روحیں جمع ہوئی, وہاں پر حدیث میں فرما رہا ہے, فرمایا گیا حدیث میں فرمایا گیا ان الارواح جنود مجندہ فمن تعارف تعارف ومن تناکر اختلف. سبحان اللہ. کہ روحیں عالم ارواح میں جمع کی گئی, وہاں پر جس نے پہچانا یہاں پر پہچانا, وہاں پر جس نے محبت
بادشاہ گزرے ہیں جن کے نام کے آگے لگایا جاتا ہے ذل الہی. نعرہ کیسے لگانا چاہیے؟ ایسے لگائیے. میں جو بولوں گا آپ کہیے یا مظہر منان یا رحمان یا رحیم یا وہ گھرانہ ہے معزز سامنے کرام. حضور سید سرکار مشہود ملت شیر بشر سنت کے صاحبزادے فرمایا مجھ سے کہا, یہ بات آج میں بتا رہا ہوں, مجھ سے کہا. میں نے جب یہ کہا ابا سید صاحب ہیں آپ بیٹھتے ہیں ان کے پاس تو بہت سے معاملات ہیں ان کو بتائیے. تو فرمایا یہ وہ ذات ہیں ان کے گھر میں ولایت پیدا ہوئی ہے. جو نہیں جانتا ہے وقت ہے انتظروا فإني معكم من المنتظرين, وہ جان دے گا. سبحان اللہ. معزز سامعین کرام, آپ کو معلوم ہے خواجہ غریب نواز کے خادم خاص خواجہ فخر دنیا و دین خواجہ فخر الدین گردیسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا آستانہ ان کے سپرد کیا کہ میرے آستانے کی خدمت تمہارے ذمہ ہے. اور ان کو ایسا پسند کیا کہ تم بھی خدمت کرو اور تمہاری اولاد قیامت تک آنے والی وہ بھی خدمت کرو. اتنی پسند ہے. سامنے کرام تو رب کی دعا ہے. اور یہاں پر الحمدللہ یہ مشرب یہ چشت ہے, یہ چشتی مشرب. یہاں پر ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ سب کچھ اپنے اس ولی کی بارگاہ میں لٹا نہ دو, نہ کر دو. اللہ کی یہ بات اس بات پر کلام ہے, لیکن یہ بات میں کہہ رہا ہوں اس کتاب سے جو آقا کی بارگاہ میں مقبول ہو. ایک آنے والا آیا کہ حضور آپ سے عقیدت اور حسن والے حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ زمان بہت بڑے خوبصورت تھے. خواجہ پاک کی بارگاہ میں آئے جوانی ہی میں کہا حضور بیعت کر لیجیے. تو فرمایا تم تو اتنے خوبصورت ہو اور تمہارے دل میں اتنے لوگ رہتے ہیں, معین الدین کی جگہ کہاں ہے رہنے کی؟ تو فوراً سر جھکا لیا کہ حضور آپ صحیح کہتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں دنیا کے لیے, آج میں ساری محبتیں نکال رہا ہوں, آپ مرید کر لیجیے. سبحان اللہ. خواجہ پاک نے مرید کر لیا, وہ روانہ ہو گئے. ایک احباب میں سے ایک شخص نے کہا کہ حضور آپ نے ان کو مرید کر لیا, بہت سے لوگ ان کو پر خود عاشق ہیں. کہا جب یہ کسی پر عاشق نہیں تھے تب کا زمانہ تھا, اب یہ میرے اوپر عاشق ہیں. اب جاؤ دیکھو گلی میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں ایک شخص سے, جاؤ دیکھو اب یہ راہ کبھی نہیں بھٹکے. جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ان کے احباب آئے تھے, کہا چلو حضور فلاں جگہ چلتے ہیں. کہا اب کہیں نہیں جائیں گے, اب اگر جنت کی حور بھی آ گئی تب بھی نہیں اس کی طرف. اب دو راستے نہیں بھولنا ہے, ایک اللہ کا راستہ, ایک اپنے پیر و مرشد کی گلی کا راستہ. یہ وہ سلسلہ ہے, اس سلسلے والوں نے حقیقت کے اظہار میں اتنی جرات کری ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے مریدین فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن, حالانکہ مرنے کے بعد سب سے بڑی نعمت دیدار الہی, جنت سے بھی بڑی, ساری نعمتوں سے بھی بڑی دیدار الہی, تو کیا فرماتے ہیں غالباً امیر حصول کی بات ہے یا خواجہ نظام الدین اولیاء کیا فرما رہے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اگر رب کا دیدار اپنے مرشد کی صورت میں نہ ہوا تو میں نگاہیں نیچے کر دوں. سبحان اللہ. کیا بات. حقیقت کے اظہار میں یہ بے باکی معزز سامعین کرام, یہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ دل میں کتنی محبت ہے, یہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ کتنا عشق ہے. خواجہ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا ترک دنیا کی تا سلطان شبی محل میں اسرار باجانا شبی ہر گزر از خواب و خور مردانہ بار تا براہ عشق کیوں بتا. سبحان اللہ. مطلب یہ ترک دنیا کی تا سلطان شبی, یہ دنیا کو چھوڑ دو تاکہ حقیقت کے تم سلطان بن جاؤ. یہ دنیا تم کو غلام بنا دے گی. کیوں؟ کیونکہ تم عدم سے آئے ہو اور عدم کی طرف جانا ہے. انسان
کچھ نہیں تھے پھر کچھ ہو گئے، کچھ دنوں کے بعد مر کے پھر کچھ نہیں رہے، یادیں باقی رہ جائیں گی۔ تو انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان بین العدمین ہے، کہ وہ کچھ نہیں تھا پھر ہوا، پھر کچھ نہیں ہوا۔ کیا بات! اور اللہ کے ساتھ، اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وحدت الوجود کا مسئلہ بڑا مشکل ہے، آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں رہے، 2 بچے رہے، خطاب کرے پہلا بچہ اماں کہاں ہے، تو کہا اماں بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو اماں کے بغیر تو ہم اس دنیا میں آ نہیں سکتے۔ اب آپ کو بتا دوں بچہ ماں کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے کہاں تھا؟ باپ کی پشت میں تھا۔ بالکل تو باپ کی پشت میں قطرے کی شکل میں تھا، کتنا چھوٹا تھا۔ پھر ماں کے پیٹ میں آیا تو ماں کا پیٹ باپ کی پشت کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے؟ کافی بڑا۔ پھر ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے گا تو ماں کی پیٹ اس دنیا کے سامنے کتنی چھوٹی ہے، یہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو عالم برزخ میں پہنچتا ہے، عالم آخرت میں نہیں، عالم برزخ میں پہنچتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا من مات فقامت علیہ القیامہ، جو مرتا ہے فوراً اس کے اوپر قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ تو اب مرنے کے بعد وہ بھی ایک دنیا میں پہنچتا ہے، عالم امثال۔ تو وہ دنیا اس دنیا کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے کہ باپ کی پشت کے مقابلے میں ماں کا پیٹ، یا ماں کے پیٹ کے مقابلے میں یہ دنیا کتنی بڑی ہے، اتنی اسی طریقے سے یہ دنیا عالم برزخ کے سامنے چھوٹی ہے۔ تو پھر عالم برزخ کے بعد عالم آخرت آتا ہے۔ معزز سامعین کرام، تو فرما رہے ہیں ترک دنیا کی تعصب تعصبی محرم اسرار بادانہ چھوڑی، دنیا کو ترک کر دو تاکہ تم سلطان بن جاؤ، دنیا کو ترک کر دو تاکہ تم اللہ کی حقیقتوں کے وارث ہو جاؤ۔ برگزر عرصہ خابق اور مردانہ بار، یہ کھانے پینے والی زندگی سے گزر جاؤ۔ حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ رضوان کے تعلق سے آپ کے احباب نے فرمایا، جب کسی نے پوچھا کہ خواجہ پاک اپنی زندگی میں زیادہ کیا کرتے تھے، تو کہا وہ تو زیادہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ سب سے کم اگر ہم نے ان کی خلوت اور جنت میں کوئی چیز دیکھی ہے تو یہ کہ بہت مختصر کھانا کھاتے تھے اور بہت مختصر نیند تھی۔ زندگی میں سب سے کم اگر میں نے ان کے پاس کوئی چیز دیکھی ہے تو یہی 2 چیزیں دیکھی۔ تو برگزر از خواب خور مردانہ با تا براہ عشق چو مرداشت۔ اور خواجہ غنی نواز رحمۃ رضوان نے، میں آپ کو آخر میں وہی بات بتا رہا ہوں، جب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ رضوان کو دلی بھیجا تو فرمایا بیٹا میں تم کو 4 نصیحتیں کرتا ہوں۔ تو خواجہ پاک کا اس اور حضور سید سرکار فرید الحسن صاحب کے لڑکا یہ ان کا میکدہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہاں پر دیسی کھڑا پلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ تھراور ہوگا کہ دنیا میں دنیا کے طلبائے ہو جائے اور عزت بے عزتی میں بدل جائے۔ یہ وہ تھرا ہے کہ جس کے بارے میں اولیاء فرماتے ہیں یا من ہواہو اعزہو واذلنی کیف الطریق الی وصالک دلنی۔ سبحان اللہ۔ فرما رہے ہیں اے وہ ذات جس کی محبت عزت دیتی ہے، خاصانی عطا کرتی ہے، کیف السبیل الی وصالک دلنی، تجھ تک پہنچنے کی راہ کیا ہے اے میرے خواجہ مجھے بتا دے، اے میرے رب مجھے بتا دے، اے رب کے مقربین دوست اور اولیاء کو بتا دو۔ تو معزز سامعین 4 وصیتیں فرمائی، کہا بیٹا جا رہے ہو لیکن درویشی کرنا، اور ایسی درویشی کہ اس درویشی میں بادشاہی، ایسی درویشی کرنا کہ اس درویشی میں بادشاہی ہو۔ اور فرمایا کہ کوئی بھی اگر بھوکا آ جائے، طلبگار آ جائے تو اس کی بھوک مٹانا، اس کی طلب کو ختم کرنا۔ تو اسی طریقے سے جب خواجہ غنی نواز اپنے مرید و جانشین کو یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ کوئی طلبگار اگر آ جائے، بھوکا آ جائے تو اس کو کھانا دینا، اگر ننگا آ جائے تو کپڑا دینا، اگر درد والا آ جائے تو اس کو درد سے ملنا، تاکہ اپناہیت پتہ چلے۔ تو معزز سامعین کرام، جب وہ خود دوسروں کو ترتیب کر رہے ہیں تو یہ وہ خواجہ کی نگری ہے۔ اگر یہاں عشق والا آتا ہے تو عشق ملتا ہے، علم والا آتا ہے تو علم ملتا ہے، عقیدت والا آتا ہے عقیدت ملتی ہے، نور والا آتا ہے نور ملتا ہے، اور دنیا والا آتا ہے تو دنیا ملتی ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ کی رحمت بندے کے گمان اور یقین کے
تو جیسا تمہارا گمان ہوگا ویسی بخشش ہوگی. تو فرمایا کہ بھوکے کو کھانا دینا، علم والوں کو اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو وہ دینا. یہ دوسری وصیت ہے. اور تیسری وصیت، چاہے جتنی مصیبتیں آ جائیں مسکراتے رہو، خوش رہو، کیونکہ سب کچھ رب کی طرف سے. جب نعمتیں آئیں تو خوش ہو، اور رب نے اگر تھوڑا سا غم دے دیا تو پھر آپ اس کا شکوہ کرو. ایک شخص تھا حضرت بایزید بستامی کے بارگاہ میں، ہاتھ میں چوٹ لگ گئی تو پٹی باندھ کے گھوم رہا تھا، اور بہت بڑی پٹی باندھ کے گھوم رہا تھا. کل یہاں پر بھی ایک بیچارے آدمی کو تکلیف ہو گئی تو پاؤں میں پٹی ڈالے گھوم رہا تھا. تو میں نے وہی بات کہی جو بایزید بستامی نے کہی. کہا رب نے اتنی نعمتیں دی تو اس کا اظہار نہیں ہوا، اور آج ہلکی سی تکلیف پہنچی تو پٹی باندھے گھوم رہے ہو، دنیا کو دکھا رہے ہو کہ میں زخمی ہو گیا ہوں. اللہ اکبر. عشق تو وہ ہوتا ہے کہ اگر محبوب بلائے تب بھی سینے سے عقیدت نہ جائے، اور اگر محبوب دروازہ بند کر دے تو اسی دروازے پر بیٹھ جاؤ، یا تو یہ دروازہ کھلے گا یا تو یہاں سے ہماری روح نکلے گی. عشق تو وہ ہے. حبی لمولایا حبی لمولایا ازمانی واسکمنی فکیف اشکو الی مولایا مولایا. معزز سامنے کرام، تو یہ ہے خواجہ کریم عالم الدین. اور تیسری تو یہ ہو گئی کہ مسکراتے رہنا. چوتھی فرما رہے ہیں کہ دشمنوں کو مت پالنا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو فرما رہے ہیں جن کو کامل بنایا ہے، جن کو اکمل بنایا ہے، جن کو جانشین بنایا ہے، جن کو اپنا منصب دیا ہے، جن کو اپنی نیابت سونپی ہے. ہمارا شمار کس بہت شمار میں جی فرمایا دشمن مت پالنا، دین کا کام کرتے جاؤ، دین کا کام کرتے جاؤ. معزز سامعین کرام، یہ وہ میدان ہے جہاں سے دنیا کو بھی روشن کیا جاتا ہے اور آخرت کو بھی روشن کیا جاتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے کہ اگر ہمارے دل مردہ ہیں تو خواجہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھیں، وہ زندہ ہے، زندگی دیں گے. ہمارے اعمال مردہ ہیں، اگر ان کے اندر سر نہیں ہے تو یہ زندہ کرنے والے ہیں. اگر ہمارا عقیدہ مردہ ہے تو یہ زندہ کرنے والے ہیں. اگر ہماری فکر جامد اور مردہ ہے تو یہ زندہ کرنے والے ہیں. اگر ہماری سوچ مردہ ہے تو یہ زندہ کرنے والے ہیں. اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، وہ منقوط مقطوع النسل ہے تو یہ زندہ کرنے والے ہیں. آپ کو معلوم کیسے زندہ کرتے ہیں؟ آپ کو مت پتا ہے کہ اللہ والے جنگل میں بیٹھ جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں، بیابان میں بیٹھ جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں، پہاڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا جزیروں میں بیٹھ جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں، کوئی وہاں پر ہوتا ہے کوئی. پھر ایک زمانہ گزرتا ہے، تو گزرنے کے بعد وہاں شہر بن جاتا ہے، آبادی بڑھ جاتی ہے. تو یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اگر یہ بیابان میں بیٹھ جائے تو وہ آبادی میں بدل جاتا ہے. اگر یہ پہاڑ میں بیٹھ جائے تو آبادی میں بدل جاتا ہے. اگر یہ گھروں میں بیٹھ جائے تو آبادی میں بدل جاتا ہے. اگر یہ صحرا اور اگر یہ جزیروں میں بیٹھ جائے تو یہ آبادی میں بدل جاتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، میدان غریب نواز، میدان مشہود ملت. یہ تجربہ ہے، یہ بات تجربے سے ثابت ہے. آپ جا کے ڈھونڈ لو، تجربے سے ثابت ہے. اور تجربے پر تو مفتیان کرام کے حکم کا فتویٰ دیتے ہیں. اگر کوئی بات اگر ہو رہی ہے اس پر تجربہ شاہد ہے، اسی پر فتویٰ دے گا. جی جی معزز سامعین کرام، جس کی بہت سی صورتیں ہیں اور پھر ہم کسی سے تو یہ تجربہ شاہد ہے، علماء بھی اس کو مانتے ہیں. تو یہ تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ اجڑی ہوئی بستیوں کو یہ بساتے ہیں، ویرانوں کو یہ بساتے ہیں، پہاڑوں کو یہ بساتے ہیں، اور اس کے بعد جنگلوں کو یہ بساتے ہیں، جزیروں کو یہ بساتے ہیں. تو ہماری دل کی دنیا کو بھی یہی بسائیں گے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو خواجہ بنی نواز کا تحفہ عطا فرمائے. ہم آئے ہیں ہم سے یہاں پر کم مت مانگنا، کم مت مانگنا، بہت مانگنا جتنا مانگنا. واسطے پاک کے بارگاہ میں ہم جب جا رہے تھے تو 72 کے قریب لوگ تھے ساتھ میں. تو سب نے یہ کہا کہ حضرت، کیونکہ میں ہی ان کا رہبر گائیڈ تھا، تو کہنے لگے حضرت کیا مانگے؟ میں نے کچھ بھی مانگنا، بہت مانگنا. کیونکہ اس کی بارگاہ میں جا رہے ہو، اگر تمہاری جھولی پھٹ گئی تو اپنی جھولی دے دیں. اگر تمہارا پیمانہ عقل کمزور ہو گیا تو پھر دوسرا پیمانہ عقل دے دیں. اگر دل کا کاسا اگر کمزور ہو گیا تو دل بدل دیتے ہیں. کم مت مانگنا، بہت مانگنا، بہت مانگنا. جتنا مانگ سکے اتنا مانگنا.
سب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک تعالی ہم سب کو اپنی محبت کا فرمائے. رب کریم اپنی محبت کا فرمائے. رب کریم اپنی محبت کا فرمائے. ہمارے آقا کی محبت کا فرمائے. اولیاء کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.